شب معراج اسلامی تاریخ کی وہ عظیم اور نورانی رات ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو آج بھی روشنی، یقین اور قرب الہی سے منور کر دیتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا روح پرور اور معجزاتی سفر عطا فرمایا جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جایا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ثبوت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی لامحدود شان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ معراج کا آغاز اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ یا ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ روحانی تیاری اس عظیم سفر کے لیے تھی جس میں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک نورانی سواری براق لائی گئی جو رفتار میں بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اسی سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہ لمحہ اس بات کا واضح اعلان تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور خاتم النبیین ہیں۔ یہاں سے معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے خوش آمدید کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں فرشتوں کی رسائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے خصوصی انوار کا نزول تھا جس کا وصف الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ بڑھ سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بندے اور رب کے درمیان وہ قرب حاصل ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہے یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں مگر اجر 50 کا ہی مقرر ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور امت محمدیہ پر خصوصی کرم ہے۔ نماز دراصل معراج مومن ہے جو انسان کو دن میں کئی بار اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت کی نعمتیں، نہریں، محلات اور اللہ کے فرما بردار بندوں کا انعام، جبکہ دوزخ میں نافرمانوں کے لیے عبرتناک سزائیں دکھائی گئیں۔ یہ سب مناظر امت کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہیں تاکہ انسان دنیا کی فانی زندگی میں گناہوں سے بچے اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اس واقعے کا ذکر کیا تو کفار نے اس کا مذاق اڑایا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اس واقعے کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف عقل کا نہیں بلکہ دل کا بھی نام ہے۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے والا بندہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ شب معراج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہیں۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے محبوب کو تسلی دی اور قرب عطا فرمایا۔ یہ رات ہمیں صبر، یقین، نماز کی پابندی اور اللہ سے مضبوط تعلق کا درس دیتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان شب معراج کے پیغام کو سمجھ لیں اور نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں تو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سنور سکتی ہے۔ شب معراج صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔